قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 1. عید کے موقع پر بہت سی بے بنیاد روایات چلائی جاتی ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہیں. ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز سے پہلے 400 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالی 400 حوروں سے اس کا نکاح کرائیں گے، اور وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے 400 غلام آزاد کیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو متعین کر دیں گے جو قیامت تک اس کے لیے محلات تعمیر کریں گے اور درخت لگائیں گے. محترم سامعین، یہ روایت ثابت نہیں ہے. ایک دوسری روایت وہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر سے مزین کرو. اسی کے ساتھ یہ روایت بھی چلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اور اس کا ثواب ان مسلمانوں کو پہنچا دے جو وفات پا چکے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کی قبر میں 1000 نور داخل ہوتے ہیں، اور جب اس پڑھنے والے کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 نور کو داخل کریں گے. محترم سامعین، یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے. ایک روایت یہ چلائی جاتی ہے کہ عید کی صبح فجر کی نماز کے بعد جو شخص 100 مرتبہ استغفار کرے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. محترم سامعین، یہ روایت من گھڑت ہے. ان روایات کی تحقیق ہم نے مفتی عبدالباقی صاحب کی تنبیہات سلسلہ نمبر 45 سے لی ہے. ان میں سے کوئی روایت بھی ثابت نہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ان روایات سے بچیں اور اس وائس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسروں کو بھی اس وعید میں داخل ہونے سے بچائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.